جن لوگوں کے پاس کیش ہے اور وہ گھر یا لینڈ خریدنا چاہتے ہیں یا اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ٹائم اچھا ٹائم ہے۔ آپ اوور آل دیکھتے ہیں، بھائی میں نے یہ پلاٹ یا یہ گھر اتنے کا لیا تھا، آج یہ اتنے کا ہے، بات ختم ہو گئی، اوپر ہی جا رہا ہے۔ اب ہر فیصلہ ہر چیز کے اوپر سے کمایا نہیں جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، چھٹا سوال، آپ زمین خریدنے کی بات کرتے ہیں، اب تو زمین کی خرید و فروخت نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ لوگ زمین خرید کے پھنس جائیں۔ میں نے یہ میرا خیال ہے کہ ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو کہ میں نے لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں کو پراپرٹی میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں بھائی پراپرٹی کا کام نہیں کرتا، نہ میں کمیشن ایجنٹ ہوں، نہ میں ڈیولپر ہوں۔ میں ایک بزنس ایڈوائزر ہوں اور میں اس حساب سے آپ کو بات بتاتا ہوں۔ اور آپ کے سوال سے یہ لگ رہا ہے کہ میں اس سوال کو سوچ کے یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ البتہ یہ ضرور کام کرتے ہیں، خرید و فروخت۔ آپ کو کسی نے کہہ دیا ہے جب آپ خرید و فروخت کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ پراپرٹی بزنس کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ایک پراپرٹی یا ریل اسٹیٹ کے بزنس کی بات کر رہے ہیں۔ خرید و فروخت تو اسی میں ہوتی ہے نا جو بزنس ہو آپ کا۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات یہ ہے، میں بات جب کرتا ہوں میں انویسٹمنٹ کی بات کرتا ہوں، میں خرید و فروخت کی بات نہیں کرتا کہ آپ خریدیں بیچیں۔ وہ میں نے ایک پروگرام ضرور کیا ہوم فلپنگ کے اوپر، اور وہ بھی اس وقت کیونکہ حالات خراب تھے۔ میں نے کہا یار اگر آپ لوگ آلریڈی بزنس کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر مارکیٹ میں آپ ویلیو دے سکیں تو شاید برے وقت کے باوجود بھی وہ گھر کم قیمت پہ بک رہے ہیں۔ ادروائز میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سارے کام خرید و فروخت پہ کریں۔ اب میں جب انویسٹمنٹ کی بات کرتا ہوں تو جب ملک کے حالات وہ تھے جب آپ کو پتا 1.5-2 سال آپ کی اسٹاک مارکیٹ اسٹیٹک رہی ہے، سونے کا ریٹ اوپر نیچے فلکچویٹ کرتا رہا ہے، ڈالر کون سا ہے وہ مہنگا ہوتا چلا جا رہا تھا، جس کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ کیا کرے، وہ گاڑی خرید لے یا وہ پیسے بینک میں پڑا رہنے دے، سود کھائے، اور بھائی اس نے انویسٹمنٹ ہی کرنی ہے نا۔ تو میں اس کو انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں اور میں خرید کی بات کر رہا ہوں، خرید و فروخت کی بات نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ ایک ایجڈ پرسن ہے، ایک بیوہ ہے، ایک ریٹائرڈ آدمی ہے جو بزنس نہیں شروع کر سکتا، وہ یا کرنا نہیں چاہتا، تو اس نے اپنے پیسے کو صرف اس کا شوق، اور اس پہ بھی میں نے پروگرام کیے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا آبجیکٹو کیا ہے۔ سوال کے ساتھ یہ بھی لکھا کریں کہ آپ کا سوال کے پیچھے آپ کا آبجیکٹو کیا ہے، پیسے کو بڑھانا ہے، پیسے کو بچانا ہے، یا پیسے کے سے ایسی انکم جنریٹ کرنا ہے جس سے آپ کا گھر بھی چلتا رہے۔ تو اب ایک ایسا شخص جو یا بیوہ ہے یا ریٹائرڈ ہے، وہ اپنے بزنس نہیں کرنا چاہتا یا کر نہیں سکتا، اور وہ صرف اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے اس کی پینشن بھی کہیں سے آ جاتی ہے، تھوڑے بہت پیسے اور آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار میرے پیسے بھی بچے رہیں، کھا پی نہ جاؤں، اور مجھے اس سے ایک انکم بھی آ جائے۔ تو اس کے لیے صاف ذرا ہے، میں یہی کہوں گا بھائی کوئی رینٹل انکم کا کام کر لو، 2 گھر خرید کے کرائے پہ چڑھا دو۔ اب یہ ڈفرینٹ طرح کی ایڈوائس، جب آپ ایڈوائس دیتے ہیں تو آپ پہلے لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ یہ کوئی رول آف تھم یا کوئی اسٹینڈرڈ فارمولا نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ اپنے بزنس کو، اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے۔ ہمارا بڑا سرسری قسم کا، سطحی قسم کا نالج ہوتا ہے ہر چیز کا، اور ہم اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھتے ہیں۔ یہ بڑے گہرے سوال ہیں، اور اس کے لیے کوئی سٹینڈرڈ فارمولا یوٹیوب کے اوپر ایسا کوئی کوسچن نہیں ہوتا کہ میں سب کے لیے ایک ہی وہ بتائیے یہ کر لو وہ نہ کرو، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر بندے کو دیکھ کے اس کے آبجیکٹیو، اس کی لائف، اس کی ایج کتنی ہے، اس کے بعد ریسورسز کیا ہیں، اس کے بعد اس کو ایڈوائز کیا۔ اب یہ ایک سیپریٹ پروفیشن ہے جو میرا پروفیشن ہے۔ اس پروفیشن میں کیونکہ میں لوگوں کو ریل اسٹیٹ کی میں نے انویسٹمنٹس لوگوں کی کروائی ہیں، اور اس وجہ سے میرا یہ ریل اسٹیٹ کے اندر بہت ایکسپیرینس ہے۔ اب یہ فرق ہے، تو میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سارے کام چھوڑیں، میں نے بالکل ہی کسی کو نہیں کہا آپ زمین کی خرید و فروخت کریں، اور اسپیشلی یہ جو زمین خریدنے اور سیل کرنا کا یہ جو ہے نا آپ پھنس جائیں۔ میں تو بالکل بھائی، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ 2018-19 میں لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ بالکل پلاٹوں کا کام، پلاٹوں کی فائلوں کا بالکل چھوڑ دیں، اور میرے اس پہ پروگرامز لگے ہوئے ہیں کہ بھائی آپ پھنس جائیں گے اگر آپ نے فائلوں میں سے اس وقت نہ نکلے۔ یہ اس وقت کا پروگرامز ہیں جب کہ یہ فائلوں کا کام اوپر جا رہا تھا اور لوگ کما رہے تھے۔ میں نے اس وقت منع کیا تھا کیونکہ
میں بزنس کا بندہ ہوں, مجھے یہ پتہ ہے جب کسی چیز میں بوم آتا ہے اس کے نیچے ایک کھائی بھی آتی ہے ساتھ ہی. تو وہ میں نے جو عقل مند لوگ تھے ان کو میری بات سمجھ آ گئی, وہ اس وقت نکل گئے فوراً, انہوں نے فائلیں بیچ دیں اس سے پہلے کہ مارکیٹ نیچے بیٹھتی. تو میں وہ واحد لوگوں میں سے ہوں جب کہ سارے کے سارے لوگ آپ کو پلاٹوں کی فائلیں اور بزنس لگا رہے تھے, میں آپ کو منع کر رہا تھا. تو یہ, اور پھر بھی میں نے لوگوں سے کہا تھا اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی بھی ہے تو گھر لے لیں, کیونکہ گھروں کی کنسٹرکشن کاسٹ اوپر چلی جائے گی اور آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ انکم بھی لے سکتے ہیں. اور اس کے بعد 7E بھی آ گیا, اور وہ جو ٹیکس لگ گیا ڈیمڈ انکم کے اوپر, تو وہ پلاٹ والے تو بیچارے اتنے سخت پریشان ہیں کیونکہ پلاٹ کے اوپر تو آپ کو ڈیمڈ ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑے گا. لیکن اگر آپ کے, اور اس وجہ سے پلاٹوں کی قیمتیں بھی نیچے جا رہی ہیں, کیونکہ اگر آپ کا پلاٹ پڑا ہوا ہے اور وہ ایکسٹرا پلاٹوں میں سے انویسٹمنٹ کر کے رکھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر آپ کو اس کا مارکیٹ ویلیو کا, فیئر مارکیٹ ویلیو کا 1% آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. لیکن جو گھر ہے, کیونکہ آپ نے کرایہ پہ اگر چڑھایا ہوا ہے تو اس کی آپ کیونکہ رینٹل انکم کلیم کر رہے ہیں, تو رینٹل انکم کے اوپر کیونکہ آپ رینٹل انکم کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں, اس لیے آپ کو وہ جو پڑے 1% دینا پڑتا ہے وہ نہیں دینا پڑے گا. تو میں جب ابھی 7E لگا ہی نہیں تھا, میں نے اس وقت سے لوگوں کو کہتا آ رہا ہوں کہ بھائی گھر لون سے نہ لے لو. تو بھائی یہ آپ کا یہ خیال کرتا ہے کہ میں زمین کی خرید و فروخت میں آپ کو کہہ رہا ہوں کر لو, میں کوئی پراپرٹی ڈیلر ایجنٹ ہوں یا میری اپنی کوئی سوسائٹی ہے, یہ ٹوٹلی ایک سیلف میڈ آپ لوگوں کی اپنی وہ پروفیسیز ہے. اللہ نہ کرے کہ میں یہ کام ایسے اس طرح کر رہا ہوں, میں تو بھائی ایک بزنس کا بندہ ہوں اور میں اسی طرح لوگوں کو ایڈوائز کرتا ہوں. تو ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے, جن لوگوں کے پاس کیش ہے اور وہ گھر یا لینڈ خریدنا چاہتے ہیں یا اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں, ان کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ٹائم اچھا ٹائم ہے. آپ کے پاس گھر ہے یا پلاٹ ہے یا آپ کے پاس پیسے پڑے ہیں اور آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, تو بھائی آپ فوراً ابھی بھی دس از اے گڈ ٹائم ٹو بائی. آپ کو سب کو پتا ہے جب آپ مارکیٹ نیچے ہوتی ہے تو اچھا ٹائم ہوتا ہے, آپ کو اچھی پرائس مل جاتی ہے, آپ اچھے ٹائم میں بائی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے اپنے گھر بنانے کے لیے زمین لینی ہے تو یہ بہترین ٹائم ہے. اگر آپ نے اپنا گھر بنانا ہے یا گھر لینا ہے تو یہ وہ بہترین ٹائم ہے. آپ کو آپشن مل جائے گی, کسٹمر کم ہے, کیش اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو بھائی آپ کے لیے اٹس اے گولڈن اپرچونٹی کہ آپ کو اچھی آپشن مل جائے گی, آپ کو اچھی قیمت مل جائے گی. اور اس کے بعد جب ہمیں یہ بھی پتہ ہے جب مارکیٹ نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے, ڈپ سے باہر تو نکلتی ہے نا, اب وہ 1 سال میں نکلتی ہے, 8 مہینے میں نکلتی ہے, 2 سال میں نکلنی تو ہے, تو پھر آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ جو آپ نے انویسٹمنٹ کی تھی وہ ہمیشہ اوپر جاتی ہے. ہر زندگی کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا وہ کیش پہ نہیں ہوتا. زندگی کے کچھ فیصلے بڑے لانگ ٹرم کیے جاتے ہیں, یہ سوچ کے کیے جاتے ہیں. اگر آپ پیسے کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پیسے کی وہ سائیکی پڑھنی چاہیے. یہ جو ایک پرابلم ہے نا ہماری, خرید لو بیچ لو, خرید لو بیچ لو, خرید لو بیچ لو, وہ گیا اوپر چلا گیا نیچے چلا گیا, یہ آپ کا سکون لے جائے گی, بیماریاں لگا دے گی. آپ اوور آل دیکھتے ہیں بھائی میں نے یہ پلاٹ یا یہ گھر اتنے کا لیا تھا, آج یہ اتنے کا ہے, بات ختم ہو گئی, اوپر ہی جا رہا ہے. اب ہر فیصلہ ہر چیز کے اوپر سے کمایا نہیں جاتا. اور یہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا, اگر خرید کرنا چاہتے ہیں تو اٹس اے گڈ ٹائم, اور ضرور خریدیں کیونکہ بعد میں قیمتیں بڑھ جائیں گی. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جب میں یہ کہتا ہوں خرید لیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نان ڈیولپڈ سوسائٹیوں کے پلاٹوں کی فائلیں خرید لیں. میں آپ کو ڈیولپڈ سوسائٹی کے ڈیولپڈ پلاٹ, آن پوزیشن پلاٹ, جہاں پہ آپ نے گھر بنانا ہے یا آپ کے پاس پیسے پڑے ہیں جن کو آپ سیف رکھنا چاہتے ہیں سود کھانے کی بجائے, بینکوں میں پڑا رہنے کی بجائے, تو آپ پلاٹ خرید کے رکھ سکتے ہیں, یا گھر بلکہ آئیڈیلی اسپیکنگ گھر لے کے رکھ سکتے ہیں جس پہ آپ کچھ نہ کچھ رینٹل انکم بھی لے سکتے ہیں. تو آپ کو یہ چیزیں میں نے کہا, اگر آپ پچھلی ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ اس کو یہ دیکھنا شروع کریں گے بھائی 4 کروڑ روپیہ اس کو میں گھر لوں گا تو مجھے 1 لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ کرایہ آئے گا, بینک میں رکھواؤں گا تو اس میں جناب 2.5-3 لاکھ روپیہ مل جائے گا. تو بھائی ایک بینک میں صرف اور صرف آپ کو 2.5-3 لاکھ روپیہ ہی مل رہا ہے, اور جب وہ پیسے آپ واپس نکلوائیں گے تو وہ پیسہ جو 4 کروڑ روپیہ رکھایا ہوگا اس کی بائنگ پاور شاید 3.5 کروڑ روپیہ آ گئی ہو, 3 کروڑ روپیہ آ گئی ہو. لیکن اگر جو پلاٹ گھر لیں گے, ایک طرف تو آپ اس کا کرایہ لے رہے ہیں, پلس اس کی قیمت
مارکیٹ کی ویلیو تھوڑی بہت اوپر ہی جائے گی, نقصان نہیں ہوگا آپ کو. یہ میرا سمری میں تھیسس ہے جو میں نے آپ کو ایک بات میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو بات کرنے سے پہلے, سوال کرنے سے پہلے جو مٹیریل ہوتا ہے اس کو اچھی طرح پڑھا کریں, اچھی طرح سمجھا کریں, تاکہ آپ کو اس کے اوپر پوری کی پوری کمانڈ ہو سکے اپنے سبجیکٹ پہ, اور آپ اس کا انہی سوالوں کو جواب نہ تلاش کرتے رہیں جن سوالوں کا جواب 100 دفعہ دیا جا چکا ہوتا ہے. کوئی ڈیپتھ کا, گہرائی کا سوال پوچھیں, سرفیس کا سوال نہ پوچھیں. امید ہے آپ کو بات بری نہیں لگی ہوگی, لیکن یہ بات کہنا ضروری ہے اس لیے کہ کوئی چیز تو ہو جو کہ اسٹیٹ میں آپ کو بتا سکوں کہ بھائی یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. ہر چیز خرید و فروخت, ہر چیز جو خریدی جاتی ہے وہ اس لیے نہیں خریدی جاتی کہ اس کو بیچنا بھی ہے. جزاک اللہ.